السلام علیکم، میرا نام شاہد اقبال ہے اور میں آج آپ کو جو لاہور موٹر وے سٹی کا ایک بلاک ہے ٹرسٹ پرائم، اس کے حوالے سے انفارمیشن دوں گا۔ ٹرسٹ پرائم بیسیکلی لاہور موٹر وے سٹی کا ایک بلاک ہے جو کہ انہوں نے لانچ کیا تھا اور 2015 کے قریب، اور لوگوں نے اس کی فائلز جو تھی وہ کافی، انہوں نے فائل تقریباً 7-8 ہزار کے قریب فائلز جو تھی وہ انہوں نے صحیح کی تھی، اور اس کے بعد کافی اچھا رسپانس ان کو ملا تھا اس حوالے سے، اور یہی وہ بلاک تھا جس کے بعد لاہور موٹر وے سٹی جو تھا وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میک اور بریک کی پوزیشن پہ تھا۔ اور اس کے بعد اس میں اس دن کے بعد جب سے ٹرسٹ پرائم بلاک لانچ ہوا ہے، لاہور موٹر وے سٹی کے اندر جو پلاٹ کی پرائسز ہے وہ اپ اور اپ ہی جا رہی ہے، یعنی کہ اس میں کبھی بھی جو ہے نا وہ ڈاؤن فال نہیں آیا کیونکہ جو ٹرسٹ پرائم کی فائل تھی 2015 کے اندر، اس کے اوپر تقریباً لوگوں نے 2-2 ڈھائی لاکھ روپے لون جو تھا وہ پے کیا تھا اس کی فائل کو پرچیز کرنے کے لیے۔ اچھا، میں اب آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ بیسیکلی ٹرسٹ پرائم جو تھا وہ سٹارٹ کس طرح سے ہوا تھا اور اس کی پیمنٹ پلان کے حوالے سے وہ انفارمیشن میں آپ کو دوں گا۔ تو ہوا کچھ یہ کہ 2015 کے اندر انہوں نے سوسائٹی نے اس کو لانچ کیا، اور اس کی جو انیشلی جو کاسٹ رکھی گئی وہ تقریباً 8.5 لاکھ روپے تھی ود ڈیولپمنٹ چارجز۔ اچھا، اب اس میں پھر ہوا یہ کہ انیشلی جو 5.5 لاکھ روپے جو تھی وہ لینڈ آف کاسٹ تھی جو کہ کمپنی نے جو کلائنٹ تھے ان سے وہ لے لی، لیکن جب ڈیولپمنٹ چارجز کا بات آئی تو لاہور موٹر وے سٹی نے کہا کہ جی آپ ابھی ٹھہر جائیں، اور جو ہے نا کچھ ایشوز ہیں جن کی وجہ سے آپ ڈیولپمنٹ چارجز جو ہے وہ پے نہ کریں، اور کچھ عرصے کے بعد جو ہے نا وہ ہم ڈیولپمنٹ چارجز کا جو پلان ہے وہ آپ کو دیں گے، پھر آپ پے کیجیے گا۔ اچھا، 2015 کے اندر انہوں نے لانچ کیا تھا، اور 2018 کے اندر جو ہے نا اس کی جو انسٹالمنٹ تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی تھی۔ اچھا، اس کے بعد ہوا کچھ یوں کہ انہوں نے جو ہے نا وہ سارے پیسے جو تھے وہ لے لیے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی 2018 کے اندر جن لوگوں نے اپنی لینڈ آف کاسٹ جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں کی وہ اپنی لینڈ آف کاسٹ کمپلیٹ کریں، نہیں تو ہم بیلٹنگ میں ان کا نام جو ہے نا وہ شامل نہیں کریں گے۔ تو اس وقت ہمیں یہ بتایا گیا کہ ایک میپ ہے جس کے تھرو جو ہے نا بیلٹنگ ہو رہی ہے۔ اچھا، انہوں نے وہ جو میپ تھا نا وہ ڈسکلوز نہیں کیا عوام کو، اور انہوں نے میرے خیال میں جو ایک فرضی نمبر تھے نا وہ انہوں نے لگا کے اور لوگوں کو وہ پلاٹ جو ہے نا وہ دے دیے۔ اچھا، اب اس کے بعد ہوا یہ کہ جب لوگوں نے جو پیسے تھے لینڈ آف کاسٹ جو تھی وہ اپنی کمپلیٹ کر لی، اس کے بعد پھر ان کی طرف سے جو ہے نا وہ خاموشی ہوگی، اور 1-1.5 سال تک جو ہے نا کوئی پتہ نہیں ہے کہ جی آیا کہ اب فردر جو ہے کیا پلان ہے ڈیولپمنٹ چارجز کے پلان کا، یہ اس طرح کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ لینڈ آف کاسٹ کے بعد شروع ہونی ہوتی ہیں۔ تو اس حوالے سے سوسائٹی نے جو ہے نا وہ کچھ گائیڈ نہیں کیا لوگوں کو کہ آیا کہ اب جو ہے نا فردر ہم نے کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ 2018 کے اندر جو ہے نا انہوں نے 18-19 کے قریب انہوں نے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ جی بیسیکلی ہمارے کچھ ایشوز تھے، ایل ڈی اے کے ساتھ ہمارے کچھ ایشوز چل رہے تھے، نیب کے ساتھ ہمارے کچھ ایشوز چل رہے تھے، اور ایک روڈ تھی جو کہ نکلنی تھی کالا شاہ کاپو سے، اس کی وجہ سے ہم نے جو تھی نا اپنی ڈیولپمنٹ کو وہ سٹاپ کیا ہوا تھا، لیکن اب جو ہے وہ چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں، اور آپ جو ہے نا وہ آئیں اور اپنا پلاٹ لیں اور پیمنٹ پلان بھی لیں، اور ہم آپ کو جو ہے نا پلاٹ جو ہے نا اس کا پوزیشن اور وہ چیزیں جو پروسیس ہے اس کو ہم انیشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگوں نے جو ہے وہ لیا پیمنٹ پلان سوسائٹی سے، اور اپنی جو ڈیولپمنٹ کے چارجز جو تھے وہ پے بھی کرنا شروع کر دیے۔ اچھا، لیکن ہوا کچھ یوں کہ اس دوران جو پروگرس تھی ٹرسٹ پرائم کی کہ آیا کہ اس کا میپ سوسائٹی جو ہے وہ فیل ہو گئی اس کو پبلش کرنے میں، اس کی لوکیشن کو بتانے میں کہ آیا کہ ٹرسٹ پرائم کی جو ایکچوئل لوکیشن ہے وہ کہاں پر ہے، اس حوالے سے کوئی انفارمیشن جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کی گئی۔ انیشلی اگر میں چلوں تو سب سے پہلے لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ جی یہ جو ٹرسٹ پرائم ہوگا نا، یہ جو ہمارے ڈفرینٹ بلاکس ہیں ان کی جو پاکٹس ہوں گی، جیسے آر ہے، ایس ہے، ٹی یو، ڈفرینٹ جو ان کے بلاک ہیں ان کی پاکٹس کے اندر جو ہے نا ٹرسٹ پرائم کے جو لوگ ہوں گے ان کی بیلٹنگ کر کے ان کو وہاں پہ ایڈجسٹ کریں گے۔ لیکن اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی وہ لوکیشن جو ہے وہ اب چینج ہو گئی ہے۔ پھر انہوں نے جو ٹرسٹ پرائم کی ٹری پرائم جو تھا اس کو انہوں نے کہا، پھر اس کے بعد ٹی ایگزیکٹو بھی آ گیا، اس کے بعد پھر کہا گیا کہ جی ایس ہوم کے پیچھے جو جگہ ہے وہاں پہ ہم آپ کو اکوموڈیٹ کریں گے۔
اب ریسنٹلی 2020-21 کے اندر انہوں نے یہ کیا کہ جو ایسومس کے پیچھے جو لوکیشن تھی اس کو ڈریم آرچرڈ کا نام دے دیا. اچھا, اب جو ڈریم آرچرڈ جو ہے وہ شروع کیا, اس میں ڈریم گارڈن آ گیا, اس میں لوگوں نے پرچیز کیے پلاٹ. اس کے بعد اس سے آگے جو ہے ایک اوورسیز بلاک جو ہے وہ انہوں نے شروع کر دیا. اچھا, اس کے بعد جب اوورسیز بلاک میں لوگوں نے پلاٹ لے لیے تو اس کے بعد انہوں نے اس سے آگے ایک اوورسیز پرائم کے نام سے شروع کر دیا. یعنی کہ سوسائٹی کے پاس مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی میپ نہیں ہے, یہ صرف جو ہے نا لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اور انہوں نے جو ہے نا ان کو خود کلیئر نہیں ہے چیزوں کے بارے میں کہ یہ پہلے 5.5 لاکھ روپے کا لوگوں کو پلاٹ سیل کر دیتے ہیں, اور جب وہ سیل کر دیتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو بڑا جو ہے نا ہم نے سستا جو ہے وہ سیل کر دیا, اور یہ اپنی جو کمٹمنٹس ہیں نا اس کو ڈس اون کر دیتے ہیں. اچھا, اب کچھ ہوا یہ کہ اس کے بعد میں نے خود ایک واٹس ایپ کا گروپ بنایا لوگوں کی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ یہ لوگ کر یہ رہے تھے کہ جو ریفنڈ کے لیے جاتے تھے 5.5 لاکھ روپے میں سے 20% اس میں سے ریفنڈ کرتے تھے ایز پر لا, جو کہ لوگوں نے سائن کیے ہوئے تھے, اور ان کو جو ہے نا یہ تقریباً جو قسطوں میں پیسے ریٹرن کر رہے تھے 3 ماہ کی. یعنی کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ 5.5 لاکھ روپیہ اس نے سوسائٹی کو پے کیا ہے اور 20% اس میں سے مائنس کر دیا جائے تو تقریباً 1.5 لاکھ روپیہ جو ہے وہ مائنس ہو جاتا ہے. لیٹ سپوز اگر 4 لاکھ بھی وہ بنتا ہے تو یہ 1 لاکھ روپے کا آپ کو چیک دیتے تھے, 3 مہینے بعد پھر 1 لاکھ روپے کا چیک. اور اس کے بعد کچھ کیسز میں تو پرسنلی لوگوں نے مجھ سے شیئر بھی کیا کہ ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے لوگوں کو جو ہے نا کافی خراب کیا اور پیسے جو ہے نا ان سے فائل بھی لے لی اور ان کو پیسے بھی نہیں دیے. تو اس کے بعد بہرحال وہ ایک علیحدہ ٹاپک سے ہم ہٹ جائیں گے. تو اس کے بعد ہوا یہ کہ میں نے ایک گروپ بنایا, اور گروپ بنانے کے بعد اس کے اندر تقریباً کوئی 60 کے قریب لوگ تھے. تو اس میں سے کافی جو میجورٹی تھی 80-90% لوگ انہوں نے یہی کہا کہ جی ہم ریفنڈ کروانا چاہ رہے ہیں. تو لم سم جو ریفنڈ تھا وہ میں نے ان کو کروا دیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ جو باقی کے جو لوگ تھے, کچھ لوگ جو رہ گئے تھے تقریباً 15-20 کے قریب, انہوں نے پلاٹ جو تھا وہ چوز کر لیا اور جو میپ انہوں نے پرووائڈ کیا تھا اس میں سے. اچھا, اس کے بعد پھر ان کی طرف سے کوئی انفارمیشن آنا بند ہو گئی اور پرسکون ہو گیا اور کوئی انفارمیشن آنا بند ہو گئی. اس کے بعد پھر 2021 کے اندر ایک دوبارہ سے جو ہے نا وہ بنتا ہے, گروپ بنتا ہے, اور دوبارہ سے نیگوسیشن وغیرہ سٹارٹس ہوتی ہیں اور کمٹمنٹس پہ کمٹمنٹس کی جا رہی ہیں. اور جو چیز جو ہے نا وہ ابھی تک کوئی فائنلائز نہیں ہوئی ہے ابھی تک نا, کہ ایکچوئل میں ہونا کیا ہے, کرنا کیا ہے, اور ابھی تک جو پروسیس ہے وہ اس کا آن گوئنگ ہے. اچھا, اس میں یہ ہے کہ ریسنٹلی سوسائٹی نے جب ایک پریشر ان پہ بلڈ اپ ہوا اور لوگوں نے احتجاج وغیرہ کیا, اور اس سے ان کا جو کور جو بزنس تھا وہ ہٹ ہونا شروع ہوا, تو سوسائٹی نے کیا کیا کہ ایک ایونٹ جو ہے وہ آرگنائز کیا. اور اس ایونٹ کے اندر سوسائٹی نے یہ کہا کہ جی آپ ہمیں سارے پیسے دیں, 6 لاکھ کے 6 لاکھ. میرے خیال میں سوسائٹی کو اس وقت پیسوں کی ضرورت ہے جو ڈریم گارڈن اور آرچرڈ وغیرہ ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے. تو انہوں نے جو ہے نا وہ لوگوں سے 6 لاکھ روپے کا وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اور ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کو پلاٹ دے دیں گے, آپ اپنے پیسے پورے کریں, ہم آپ کو پلاٹ دے دیں گے, ٹیپ ایگزیکٹو میں دیں, پرائم میں دیں, کہیں پہ بھی دیں, ہم آپ کو کر دیں گے. اور جو لوگ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دسمبر 2022 تک جو ہے نا وہ پیمنٹ کلیئر کریں گے. لیکن وہ لوگ جو 2023 تک کلیئر کریں گے ان کے لیے انہوں نے ایک لوکیشن جو ہے نا وہ چوز کی ہے جو کہ کافی سوسائٹی سے دور ہے. اور میرے خیال میں وہاں پہ یہ بیسیکلی ان کے لیے ون ون سچویشن اس طرح سے ہے کہ جو بندہ وہاں پہ پلاٹ لے گا نا, تو اس پلاٹ اگر وہاں پہ وہ پلاٹ کی ویلیو 10 لاکھ روپیہ ہے تو بیچ میں ان کی جتنی بھی زمین ہوگی نا جو اس وقت 10 لاکھ سے بھی کم ہے, وہ 20-25 لاکھ روپے جو ہے نا وہ پرلے کی پرائز جو ہے نا وہ چلی جائے گی. تو بیسیکلی سوسائٹی جو ہے وہ بڑا اسمارٹلی پلے کر رہی ہے. اور اس کے اندر یہ ہے کہ اب یہ جو لوگوں کو 6 لاکھ روپیہ مزید وہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں, اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ آپ کو پلاٹ جو ہے نا وہ دے دیں گے, کیونکہ جتنی بھی کمٹمنٹس کی گئی وہ ساری فالس تھی. 2-3 مرتبہ سوسائٹی نے اس کی ویلڈنگ کی, اور ایٹ دی اینڈ جو ہے نا وہ آپ کو کچھ بھی جو ہے نا کسٹمر کو انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا. اچھا, اب اس کے بعد یہ ہے کہ ریسنٹلی جو چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ ایک دوبارہ سے جو ایک گروپ بنا ہوا ہے ٹرسٹ پرائم فیکٹریز کا, آج جو 15 سپٹمبر 2022 کو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں, تو وہ نیگوسیشن کرنے جا رہے ہیں سوسائٹی کے ساتھ. لیٹس سی, دیکھو کیا بنتا ہے آج.
اور جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ اس چینل کے اوپر جو ہے نا وہ میں شیئر کرتا جاؤں گا ٹرسٹ پرائم کے حوالے سے، کیونکہ میں خود بھی اس کا افیکٹو ہوں اور میں نے جو ہے نا ان چیزوں کو بیئر کیا ہے۔ اچھا، آخر میں ایک پرائز کمپیریزن جو ہے وہ میں آپ کو دینا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ جب ٹرسٹ پرائم لانچ ہوا 2015 کے اندر، اس کے ساتھ ہی میرا ایک دوست تھے، انہوں نے نیو لاہور سٹی کے اندر جو ہے نا وہ پلاٹ پرچیز کیا تھا تقریباً 12 سے 13 لاکھ روپے کی بکنگ کے ساتھ ود ڈیولپمنٹ چارجز۔ اچھا، اب اس کے بعد ہوا یہ کہ یہاں پہ ایک بندہ جو تھا اس نے 11 لاکھ روپے کے 2 پلاٹ پرچیز کیے، اور تقریباً 2-3 لاکھ روپے کے فرق کے ساتھ جو ہے نا اسی ایک اور بندے نے جو ہے وہ نیو لاہور سٹی کے اندر وہ پلاٹ پرچیز کیے۔ تو جو نیو لاہور سٹی کا پلاٹ تھا وہ اس وقت تقریباً 38 سے 40 لاکھ روپے کا ہے، اور جو بندہ جس نے کہ ٹرسٹ پرائم کے اندر پلاٹ پرچیز کیے تھے 11 لاکھ روپے کے، اس کے پلاٹ آج بھی 11 لاکھ کے نہیں ہیں، کیونکہ سوسائٹی یہ کہتی ہے کہ جب آپ ریفنڈ کے لیے آتی ہیں تو 20% اس میں سے لیس ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے بیچارے نے 11 لاکھ روپے پے کیے ہیں تو اس کے جو 11 لاکھ 2015 کے تھے وہ 8 لاکھ بن چکا ہے، اور اس کے بعد اس کو جو پیسے ملنے ہیں وہ بھی قسطوں میں ملنے ہیں، 3 مہینے کی قسطوں کے اندر ملیں گے۔ تو کافی جو ہے نا اس بلاک کے ساتھ جو ہے نا وہ کہنا چاہیے کہ ظلم ہوا ہے، اور سوسائٹی اپنی جو کمٹمنٹس ہیں وہ آنر نہیں کر پائی، اور یہ جو بلاک ہے سوسائٹی کے لیے جو ہے نا ایک بہت ڈے بائی ڈے جو ہے نا ایک چیلنجنگ جو ہے وہ بنتا جا رہا ہے۔ تو امید یہی کرتی ہے کہ سوسائٹی ان میٹرز کو دیکھے گی اور اپنی سیریسنس جو ہے اس کا اظہار کرے گی، اور لوگوں کو جو پلاٹس ہیں وہ جہاں پہ بھی لوکیشن پہ جو بھی بنتے ہیں وہ دیں گی، اور کوئی پکی کمٹمنٹس جو ہیں وہ کریں۔ جو میپ ہے وہ ابھی تک کسی کو نہیں پتہ کہ وہ اپرووڈ ہے نہیں ہے ٹرسٹ پرائم کا، تو اس لیے کافی جو ہے نا گمگیر صورتحال ہے، اور یہ جو نئے آنے والے لوگ ہیں اس سوسائٹی کے اندر ان کے لیے بھی الارمنگ ہے کہ ایک سوسائٹی جو 2015 میں جنہوں نے پرچیز کیا ان کو ابھی تک ڈیلیور نہیں کر پائی، تو آیا کہ جو 2019 20 21 کے اندر جو لوگ پرچیز کر رہے ہیں پلاٹ سوسائٹی میں، ان کو وہ کیسے جو ہے وہ ڈیلیور کر پائے گی۔ تو یہ ایک سیریسلی جو ہے وہ الارمنگ ہے اس سوسائٹی کے حوالے سے۔ امید یہی کرتے ہیں کہ سوسائٹی جو ہے ان میٹرز کو دیکھے گی اور ان چیزوں کو، ان ایشوز کو سالو کرنے کی کوشش کرے گی، اور جو لوگوں کا اعتماد ہے اس سوسائٹی کے اوپر اس کو بحال کرے گی۔ تو مزید جو بھی اپڈیٹ ہوگی اس حوالے سے وہ میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں گا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔